اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مسلسل کئی دنوں سے بارشیں اور سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل وطن خصوصاً جو پسماندگہ علاقے ہیں، کچی آبادیاں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر بہت مشکل حالات ہیں کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چھت کا سہارا ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا مسیحا ہے جو ان کی ان مشکل حالات میں مدد کرے۔ چند ایک لوگ جو بندگان خدا ہیں، واقعاً وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا سے رحم کی امید پر بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کر رہے ہیں۔ ان تک اپنی اوقات کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان پر ان کے لیے کھانا یا ان کے لیے کپڑے یا ان کے لیے رہنے کے لیے ٹینٹ، کیمپیں مہیا کر رہے ہیں۔ خدا ان کو جزائے خیر دے۔ یقیناً اس وقت میں، ایسی صورتحال میں، ایسے محتاج، مسکین، بے سہارا، بے چھت لوگوں اور بھوکے لوگوں کی مدد کرنا نماز، روزے، حج اور زیارت سے اس کا کم ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ روایات آئی ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اصول کافی میں امام صادق آل محمد مکہ میں تشریف فرما ہیں کہ امام کے ساتھ کوئی اور امام کا صحابی ہے، تو اس کے پاس ایک بندہ خدا آ کر اس کو التجا کرتا ہے کہ میرے پاس سواری کا کرایہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس اپنے صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کی مدد کرو۔ وہ بندہ جاتا ہے اور اس کی مشکل حل کر کے واپس آتا ہے، تو امام اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا تم نے؟ اس صحابی نے کہا مولا، میں نے اس کی حاجت پوری کر دی، اس کی مشکل آسان کر دی۔ تو پتہ ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا اس کعبہ کے 7 چکروں یعنی کعبے کے طواف سے افضل ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک محتاج اور مشکل میں پھنسے ہوئے مومن کی، مسلمان کی، بالعموم تمام انسانوں کی مشکل آسان کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا اتنی بڑی عظمت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اور ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ ایک دوسری روایت کہ امام فرماتے ہیں کہ ان للہ عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس، یہاں پر لفظ مسلمان یا مومن نہیں آیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو کیا ان کو پھر اجر کیا ملے گا؟ ہم الآمنون یوم القیامت، جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ بروز محشر امان میں ہوں گے۔ کہ کتنا مشکل، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، پاکستان میں جو منظر ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اصل قیامت، حقیقی قیامت، قیامت کبریٰ کا منظر کیا ہوگا۔ تو اس دن ہر انسان محتاج ہوگا کہ کاش ہماری کوئی مدد کرتا، کوئی ہمارا سہارا ہوتا۔ یقیناً آج یہ آپ کی غریب، مسکین، محتاج مومنوں کی گئی مدد اسی روز بروز محشر آپ کو کام آئے گی۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بروز محشر امان میں رکھے گا۔ ومن ادخل علی مؤمن سرورا، اور جو کسی قلب مومن میں سرور یعنی خوشی یعنی مسرت داخل کرے گا تو فرج اللہ قلبہ یوم القیامت، عفوا فرح اللہ قلبہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بروز قیامت خوشی داخل کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا اجر اور کیا
فضیلت ہمیں چاہیے کہ جس دن سب انسان محتاج ہوں گے کہ کاش ہماری کوئی ایسی نیکی ہوتی جو اس مشکل وقت میں، اس قیامت کی ہولناکیوں میں ہمارے کام آتی۔ یقیناً آج کے دن محتاج مومنوں کے قلب میں ان کی مدد کر کے، ان کو کھانا پہنچا کے، ان کی حاجتوں کو پورا کر کے، ان کی چھتوں پر، ان کے سروں پر کوئی چھت یا کوئی سایہ یا کوئی ٹینٹ یا خیمے کی صورت میں کوئی سایہ کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ وہ آپ ان کی دلوں سے، آپ کے لیے دل سے خلوص سے دعائیں نکلیں گی اور ان کی پریشانی ختم ہوگی تو یقیناً آپ کی بھی پریشانی بروز محشر ختم ہوگی۔ ایک مختصر سا واقعہ کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کے دل میں شوق پیدا ہو، جو کر رہے ہیں ان کا شوق بڑھ جائے، مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جنہوں نے ابھی تک کسی مومن، کسی مسلمان، کسی انسان جو اس صورتحال میں، برسات کے، سیلاب کے صورتحال میں محتاج ہے، پریشان ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کے جانور مر چکے، ان کے اہل و عیال پریشان حال ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگر کسی نے ابھی تک اس کی مدد نہیں کی، شاید کہ اس واقعے، اس قصے سے ان کی دلوں میں تھوڑا سا رحم پیدا ہو، ان کی دلوں میں تھوڑا سا شوق پیدا ہو کہ ہم بھی جا کے محتاجوں کی مدد کریں۔ امام صادق آل محمد ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے قریب سے گزرے تو ان کے درمیان میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ مومن کی کیا عظمت ہے، مومن کی کیا فضیلت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ اے ابو الفضل، الا احدثک بحال المومن عند اللہ، کیا میں تمہیں مومن کی جو عظمت اللہ کے نزدیک ہے وہ نہ بتاؤں؟ تو اس صحابی نے کہا بھلا یا مولا، کہ مولا ضرور بتائیں۔ تو مولا نے کہا کہ جب اللہ تعالی ملک الموت کے ذریعے سے اس مومن کی روح قبض کرتا ہے تو اس کے جو فرشتے کرامن کاتبین جو معین ہوتے ہیں نیکیاں اور اس کی برائیاں لکھنے کے لیے، تو وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب عبدک و نعم العبد، اے میرے مولا یہ تیرا بندہ جو تھا بہت بہترین بندہ تھا، زمین پر بہت اچھا بندہ تھا۔ پھر فیقول الجلیل الجبار، پھر وہ عظیم پروردگار کہتا ہے کہ اہبتا الی الدنیا فکونا عند قبر عبدی، زمین پر اتر جاؤ اور میرے اسی بندے کی قبر پر جا کر کیا کرو، مجدانی و سبحانی و حللانی و کبرانی، کہ جا کر اس کی قبر کے نزدیک میری تمجید کرو، میری تحمید کرو، میری تکبیر کو بیان کرو، میری تسبیح کرو، اور جو یہ تم کرتے، جو بھی اس پر وہاں پر ذکر کرو، اور اس ذکر کا ثواب میرے اسی بندے مومن کے لیے لکھتے جاؤ۔ یعنی اس کے مرنے سے لے کر قیامت تک یہ دو فرشتے تسبیح، تمجید الہی، تکبیر الہی، اللہ کی تقدیس، اللہ کی مدح سارا کرتے رہیں گے، اور ان کا جو اجر و ثواب ہوگا اسی بندہ مومن کے لیے ہوگا۔ اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، پھر امام فرماتے ہیں اس صحابی کو الا ازیدک، کیا اس سے بڑھ کر اور بھی عظمت بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں مولا بتائیے۔ کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، جب یہ مومن بندے خدا قبر سے اٹھے گا، قیامت میں آئے گا، قیامت کی ہولناکیاں دیکھے گا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک نورانی جسم، ایک نورانی مثال اس کے ساتھ رکھے گا، اس کے ساتھ وہ نورانی جسم اور نورانی شخصیت، نورانی تشبیہ اس کے ساتھ چلے گی، اس کی رہنمائی کرتی ہوئی چلے گی، قیامت کی ہولناکیوں میں سے اس کو تسلی اور دلاسا دیتی ہوئی آگے اس کو لے کے آئے گی، کہے گی نہ گھبراؤ، میں تو میرے ساتھ ہوں، یہ قیامت کی ہولناکیاں، یہ قیامت کے مشکل ترین مراحل تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہاں تک کہ وہ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب بہت آسانی سے لے گا اور بہت جلدی لے گا، جبکہ دوسرے لوگ وہاں انتظار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، مشکل حالات میں بھی کھڑے رہے ہوں گے، اور یہ بندے خدا جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آسانی سے اور جلدی میں کر لے گا تو یہ پل صراط سے گزرتا ہوا اس نورانی تشبیہ یا تمثیل کہیں یا نورانی شخصیت کی رہنمائی میں جو اس کو خوشی اور مسرت
اور کامیابی کی خوشخبری سناتا ہوا آگے چلتا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، تو پھر وہاں پر فیقول لہ المومن، اور اس وقت وہ مومن اس سے پوچھے گا رحمک اللہ نعم الخارج خرجت معی من قبری، کہ تم بہترین ساتھی ہو جو میری قبر سے لے کر یہاں تک جنت کے دروازے میری اچھی رہنمائی کی ہے اور میری مشکلات کو آسان کرتے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ اللہ اکبر۔ یہ سننے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے کہ وہاں پر وہ نورانی مثال، وہ نورانی شخصیت اس کو کہے گی کہ خدا کی قسم میں وہی خوشی ہوں، وہی مسرت ہوں، وہی سرور ہوں جو دنیا میں تو نے ایک محتاج، ایک مشکل میں گھرے ہوئے مومن کے دل میں داخل کی تھی۔ یعنی دنیا میں جو تم نے ایک مومن، ایک انسان کی دل کو خوش کیا تھا، اس کی مشکل کشائی کر کے، اس کی حاجت روائی کر کے، اس کے پیٹ کی بھوک مٹا کر، یا اس کا قرض ادا کر، یا اس کو کپڑے دے کر، یا اس کی کوئی بھی مشکل کو آسان کر کے جو تم نے وہ خوشی اور مسرت اس کے دل میں ڈالی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تھا تاکہ میں آج کے دن تمہارے کام آ سکوں۔ مزید دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام، نبی اکرم اور نبی اکرم کے نیک صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مشکل اور کٹھن وقت میں محتاج اور پریشان حال مومنین، حتیٰ تمام انسانوں کی، ان کی مشکل کشائی، ان کی محتاجی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلد سے جلد ہمارے اوپر ختم کر دے اور ہمیں نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔